تختی نمبر 18 ہے تشدید مع تشدید، یعنی تشدید کے بعد ایک اور تشدید آئے تو اس کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے، اسی کو آج ہم لوگ سمجھنے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا مدینہ ایجوکیشن میں خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت ہم لوگ قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ بھی سیکھنا چاہتے ہیں، صحیح طور پہ تلفظ اور مخرج کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو مدینہ ایجوکیشن کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ بہترین طریقے سے قرآن مجید کو سیکھ سکیں۔ ربی زدنی علما، اے اللہ، اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں بے پناہ برکت عطا فرما۔ آپ بھی اس دعا کو ضرور پڑھ لیں گے خیر و برکت کے لیے۔ نورانی قاعدہ ہے، تختی نمبر 18 ہے تشدید مع تشدید، یعنی تشدید کے بعد ایک اور تشدید آئے تو اس کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے، اسی کو آج ہم لوگ سمجھنے والے ہیں۔ عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، علی یا واو پیش یو، علیو نون زبرنا، علیون۔ اس طرح سے پڑھیں گے، جس حرف پر تشدید ہوتا ہے اس سے پہلے والے حرف کو اس سے جوڑتے ہیں اور دوبارہ پڑھتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے۔ علیون، یزکا، یذکر، مزمل، مدثر، علیین۔ آئیے اس کو ہم لوگ ہجے کر لیتے ہیں، یعنی الگ کر کے پڑھتے ہیں، جیسے عین لام زیر عل، لام کو یا سے ملائیں گے، لام یا زیر لی، علی یا واو پیش یو، علیو نون زبرنا، علیون۔ جب بھی تشدید میں ملاتے ہیں تھوڑی سختی کے ساتھ ملائیں گے، جیسے علیون۔ یا زا زبر یز، زا کاف زبر، یہ کاف سے ملے گا، کھڑا زبر کے بعد یا آ رہا ہے، یہ سائلنٹ ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے۔ یزکا، یا زال زبر یز، زال کاف زبر زک، یزک کاف زبر کا، وا پیش رو، کرو۔ اب پورا کو ملائیں گے، یذکرو، میم زا پیش مز، زا کو میم سے ملائیں، زا میم زبر زم، مزم میم زیر می، مزمی، لام پیش لو، مزملو، میم دال پیش مد، دال سا زبردست، مدث سا زیر سی، مدثی، وا پیش رو، مدثرو۔ عین لام زیر عل، لام زیر لی، علی یا زیری، علی نون زبرنا، علینا۔ تختی نمبر 19 مد کے قاعدے، یہاں پر ہم لوگ سیکھیں گے مد۔ مد کسے کہتے ہیں؟ ایک الف سے زائد کھینچنے کو مد کہتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے ہدایت نمبر 1 ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل، مد واجب مبنی اہم ہوگا۔ قاعدہ نمبر 2 میں دیکھیں گے حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل، مد جائز ہوگا۔ قاعدہ نمبر 3 میں ہے حروف مدہ کے بعد والے حروف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں، جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں گے، یہاں پر آپ جس نشان کو دیکھ رہے ہیں یہ سبھی مد کے نشان ہیں، اس کو آپ پہچان لیں گے۔
تو آئیے یہاں پہ ہم لوگ مشق کرتے ہیں یعنی پریکٹس کرتے ہیں. یہاں پہ مد متصل کی مثال دی ہوئی ہے, یہاں پہ مد منفصل کی مثال ہے, اور یہاں پر مد لازم کی مثال ہے. چلیے تو اس کو مشق کرتے ہیں. بہت لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ مد کے ساتھ کس طرح سے ہجے کیا جاتا ہے, یعنی الگ کر کے پڑھیں گے. آئیے اسی کو ہم لوگ سیکھتے ہیں. جیسے جیم الف مد زبر جا, حمزہ زبر آ. جیم الف مد زبر جا, حمزہ زبر آ, جا آ. سین یا مد زیر سی, حمزہ تا زبر ات, سی ات. سین واو مد پیش سو, حمزہ پیش او, سو. مد منفصل, حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے تو مد منفصل ہوگا. یہاں پہ آپ دیکھیں گے مد منفصل, اس کا ہجے کریں گے جیسے فا یا زیر فی. یہ ہو گیا حروف مدہ ہے, یا کے اوپر جزم ہے, اس سے پہلے زیر ہے, حروف مدہ ہو گیا. حروف مدہ کے بعد یہاں دوسرے کلمے میں کیا ہے, حمزہ, الف کے اوپر حرکات ہے. حمزہ میم زبر ام, را زیر ری, امری, نون الف زبر نا, امرنا, فی امرنا. لام الف مد زبر لا, حمزہ زیر ای. لا ایک الگ کلمہ ہے, الہ ایک الگ کلمہ ہے. لا کا ترجمہ الگ ہوتا ہے اور الہ کا ترجمہ الگ ہوتا ہے. اگر یہاں پہ آپ تلفظ کی مسٹیک کریں گے, غلطی کریں گے, تو اس کے معنی بدل جایا کرتے. اسی لیے میں کہتا ہوں جب بھی قرآن پاک کو پڑھیں تو تلفظ اور مخرج کے ساتھ ہی پڑھیں. لام الف مد زبر لا, حمزہ زیر ای, لا ای. لام کڑا زبر لا, لا الہ, ہا زبر ہا, لا الہ. حمزہ نون زیر ان, نون الف مد زبر نا, اننا. یہاں پہ بھی اننا کا ترجمہ الگ ہوتا ہے, انزلنا اس کا ترجمہ الگ ہے, اسی لیے اس کو دو کلمہ کہا گیا ہے. حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا. اس پہ آپ کھینچیں گے 3 الف یا 4 الف کے برابر, یعنی ایک الف کی مقدار کتنی ہوگی, انگلی سے آپ اس طرح سے کریں گے 1 2 3 4, یہ اتنے دیر آپ کو کھینچنا ہے. یہاں جیسے کہ آپ کو ہدایت میں بتایا گیا ہے کہ ایک الف سے زیادہ کھینچنے کو مد کہتے ہیں. انا انزلنا, حمزہ نون زبر ان, زال ام زبر زل, انزل, نون الف زبر نا, انزلنا. یہاں پر مد لازم کی مثال دی ہوئی ہے. حروف مدہ کے بعد والے حروف پر جزم یا تشدید ہونے پر مد لازم ہوگا. جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے الف کے اوپر کھڑا زبر ہے, کھڑا زبر برابر ہوتا ہے حروف مدہ کے, یہ آپ جان چکے ہیں کیونکہ اس کو لانگ حرکات بھی کہتے ہیں. حمزہ لام کھڑا مد زبر آل, اس کو آپ 5 یا 6 الف کے برابر کھینچیں گے. آل, حمزہ کھڑا زبر آ, نون زبر نا, آل, آنا. حاجی مد زبر حاج. یہاں پر دیکھیں گے حروف مدہ کے بعد والے حروف کے بعد یعنی جیم میں آپ دیکھیں گے تشدید ہے اور یہاں پہ مد لازم ہوگا. جیسے حاج, جیم واو پیش جو, حاجو, کاف زبر کا, حاجو کا. یہاں پر آپ دیکھیں گے واو کو آپ کو سواد سے ملانا ہے, بیچ میں جو یہ الف لام ہے اس کو نہیں پڑھنا ہے کیونکہ یہ خالی ہے. خالی حروف کو ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں. خالی کے بعد دیکھنا ہے اس میں حرکات ہے سواد کے اوپر میں. واو سواد زبر وسو, سواد فا خلا مد زبر صاف, وصاف, فا خلا زبر فا, وصافا, تازیرتی, وصافاتی. مد متصل جاء,
सीअत सूउ मद्द मुनफसिल फी अम्रिना ला इलाहा इन्ना अंज़लना मद्द लाजिम आल आना हाजूका वस्सफ़ाती सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो उम्मीद है नाज़रीन ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझने में कोई मुश्किलात पेश आती है आपको तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, इंशाअल्लाह मैं आपको इसका जवाब दूंगा। और वीडियो को अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा भी देख लेंगे और मश्क करते रहें, प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द कुरान पाक को पढ़ना सीख जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले सबक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।